چڑھے؟ کسی نے کہا جناب یہ حضرت عمر فاروق کا قد بہت اونچا ہے لہٰذا ان کو چڑھا دیں۔ کسی نے کہا حضرت علی المرتضیٰ کی آواز بڑی دور جاتی ہے ان کو چڑھا دیں۔ کسی نے کہا جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا مردوں میں، ان کو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھا دیں، وہ اذان دیں۔ آمنہ کے لال نے فرمایا بلال کہاں ہے؟ بلال کو کہو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جائے۔ یا رسول اللہ یہ غلام ہے، کعبے کی چھت ہے، یہ مسجد کی اذان نہیں، عام مسجد کی، کعبے کی چھت کے اوپر چڑھنا ہے۔ اور سارے کفار بھی دیکھ رہے ہیں، منافقین بھی دیکھ رہے ہیں، آج تو کیسا سردار اذان دے پتہ چل جائے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا نہیں، آج سردار بلال ہے۔ فرمایا جب یہ سارے لوگ دین کے ساتھ ٹکر لے رہے تھے اس وقت بلال کلمہ پڑھ کے مارے کھا رہا تھا۔ فرمایا مارے دین کے لیے بلال کھائے، کعبے کی چھت پہ کوئی اور چڑھے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا نہیں، بلال کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کعبے کی چھت کے اوپر چڑھے نا تو مکہ کے جو کافر تھے کہنے لگے یار اس سے پہلے ہم مر جاتے، کم از کم یہ تو نہ دیکھنا پڑتا۔ اور جناب انعام کتنے ملے؟ حضرت سلمان فارسی، چونکہ یہ بھی ایک لونڈی کے بیٹے تھے، ایک غلام کے بیٹے تھے، اور جناب بکتے ہوئے آئے تھے، آگے بھی غلام رہے۔ اچھا جا رہے ہیں، چلتے چلتے نا کچھ مہمان آ گئے، تو آپ نے دیکھا گھر میں اور کوئی چیز موجود نہیں ہے، قریبی جنگل تھا، جنگل میں چلے گئے اور جا کے نا زور سے کہنے لگے اوے جنگل کے جانوروں سنو، میرے پاس مہمان آئے ہوئے ہیں اور میں محمد عربی کا صحابی سلمان فارسی ہوں۔ جنگل کی طرف چہرہ کر کے کہہ رہے ہیں میں محمد عربی کا صحابی سلمان فارسی ہوں، میرے گھر مہمان ہیں، پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، مجھے ایک ہرن چاہیے اور ایک مجھے پرندہ چاہیے، جلدی کرو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں چل پڑا، پیچھے میں نے کیا دیکھا، ایک ہرن بھی آ رہا ہے، پرندہ بھی آ رہا ہے، اور یقیناً یہی کہہ رہے ہوں گے اگر تو حضور کا غلام ہے تو ہم تیرے غلام ہیں، اگر تو حضور کا۔ اور جناب محترم حضور علیہ السلام کی غلامی تو اس مقام تک تھی، وہاں تک تھی۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا حضرت سفینہ کہ وہ جا رہے تھے جنگل کے اندر کہ اچانک نہ ایک بھوکھا شیر بیٹھا تھا، اس کی نگاہ پڑی تو جناب اس نے ایسے حملہ کرنا چاہا، جیسے قریب آیا نا تو کہتے ہیں میرے ذہن میں اور تو کوئی بات نہ ہے، مجھے پتا تھا میں بھاگ نہیں سکوں گا کیونکہ شیر ہے، اس کی رفتار زیادہ ہے۔ ایسے شیر کی طرف انگلی کر کے کہا انا مولا رسول اللہ، او غور نال ویکھنا محمد عربی دا نوکر، میں حضور کا غلام ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی، جناب شیر ایسے قریب آ کے بیٹھ گیا جیسے کوئی کتا نہیں اپنے بازوؤں کو بچھا کے بیٹھ جاتا ہے، گویا وہ کہہ رہا تھا اگر تو حضور کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ شیروں کو بھی پتا تھا، جناب بگیاڑوں کو بھی پتا تھا اگر حضور نہ ہوتے کائنات میں ہم بھی نہ ہوتے، کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ اور فرماتے ہیں خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے، کہتے ہیں جو آسمان کھڑا ہے نا یہ حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، کہتے ہیں یہ جو رگوں میں خون چل رہا ہے نا یہ بھی حضور کی نام کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ۔ یار دیکھو نا معراج کی رات حضور علیہ السلام جناب ایک رات کے لیے گئے، بسترا بھی گرم رہا، کنڈی جہاں پہ کھڑی تھی وہیں پہ رک گئی، بعد میں ہلنا شروع ہوئی جب حضور واپسی آئے، پانی بھی گرم رہا، جہاں پہ چل رہا تھا وہیں پہ رک گیا، ہر چیز وہیں پہ رک گئی۔ کیوں؟ کیونکہ جناب حضور اس کائنات کی جان ہے، جب تک میرے اندر جان ہے میں حرکت کر رہا ہوں، جب جان نکل جائے گی میں جہاں پہ ہوں گا وہیں پہ رک جاؤں گا، جب تک حضور تھے ہر چیز حرکت کر رہی تھی، جب حضور چلے گئے ہر چیز رک گئی، ہر چیز رک گئی، کسی چیز نے حرکت کی ہی نہیں، کیونکہ صورت نو میں جان آکھاں، صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑی۔ تو حضرات محترم حضور علیہ السلام کی محبت، حضور سے پیار، حضور کا عشق ایک ایسی چیز ہے جو صرف انسان حضور سے پیار نہیں کرتے بلکہ جانور بھی میرے آقا سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آمنہ کے لال
آپ ایسے جا رہے ہیں ایک جنگل کے اندر، اچانک نہ کانوں میں آواز ہے ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کریں، یا رسول اللہ میری مدد کریں۔ آمنہ کے لال نے ادھر ادھر دیکھا، انسان کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز ہے ادرکنی یا رسول اللہ۔ آمنہ کے لال نے دیکھا ایک پنجرے کے اندر ایک ہرن بند ہوا کھڑا ہے، ایک پنجرے کے اندر ایک ہرن قید ہوا کھڑا ہے۔ آمنہ کے لال اس کے قریب گئے، آپ بھی خیریت ہے، مجھے بلایا۔ اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ یہودی سویا ہوا ہے، اس نے مجھے یہاں پہ بند کر دیا، قید کر دیا ہے، میرے بچے اس پہاڑ کے پیچھے 2 میرے بچے ہیں، وہ پیاسے ہیں، بھوکے ہیں، وہ کل ہی پیدا ہوئے ہیں، اگر میں نہ گئی تو وہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے مر جائیں گے، یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں، مجھے آزاد کریں، مجھے چھوڑیں، میں بچوں کو دودھ پلا کے آ جاؤں گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو نہ آئی تو اب ذرا اگلا جملہ سنیے۔ تو اس ہرن نے کہا یا رسول اللہ اگر میں نہ آئی تو میرے اوپر اس بندے جتنی لعنت ہو جو بدمعاشی کی وجہ سے ٹیکس لیتا ہے۔ یہ حدیث پاک کے لفظ پیش کر رہا ہوں، فرمایا میرے اوپر اتنی لعنت برسے جتنا کوئی بدمعاشی کی وجہ سے ٹیکس لیتا ہو۔ اور دوسرا جملہ کہا اس ہرن نے، کہا یا رسول اللہ میرے اوپر اتنی بڑی لعنت ہو کہ جو حضور علیہ السلام کا نام سن کے حضور پہ درود نہیں پڑھتا، جتنی اس کے اوپر لعنت آتی ہے میرے اوپر اتنی ہو۔ یعنی ہرنی کو بھی پتا تھا کہ حضور علیہ السلام کا مقام کتنا اور درود و سلام پڑھنے کا مقام کتنا ہے۔ حضرات محترم، جب آمنہ کے لال نے ان باتوں کو سنا نا، اللہ کے نبی نے اسے کھول دیا، یہودی کی آنکھ کھلی، وہ کہنے لگا محمد عربی یہ آپ نے کھولا ہے، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے بڑی مشکل سے اس کو قید کیا تھا، میں نے اس کا شکار کیا تھا، یہ میرا رزق تھا، میری بچوں کے لیے تھا۔ آمنہ کے لال نے فرمایا گھبرانا، پریشان نہ ہو، تو میرے ساتھ وعدہ کر کے گئی ہے کہ بچوں کو کھانا کھلا کے، ان کو دودھ پلا کے، ان کی پیاس بھوک بجھا کے آ جائے گی۔ یہودی جوش میں آ کے کہنے لگا ہے محمد عربی مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ بھلا کوئی جانور بھی کسی کی سنتا ہے؟ فرمایا تمہاری نہیں سنتا، لیکن جس رب نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے نا، میری ہر کوئی سنتا ہے۔ فرمایا تم میں اور مجھ میں یہی تو فرق ہے کہ تم صرف اپنے لیے بنے ہو اور مجھے اللہ نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، لہذا وہ ہر نہیں آئے گی۔ کہنے لگا جواب میں گلنا کر دے ہو تسی، ایسے کچھ نہیں ہوتا جناب۔ جب وہ ہرنی جا کے پہنچی نا اپنے بچوں کے پاس، تو بچے ایسے دوڑ کے آئے دودھ پینے کے لیے، اپنی ماں کو دیکھ کے جیسے قریب آئے نا، تو چونکہ آمنہ کے لال نے اسے آزاد کیا تھا نا، اور اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا تھا، جیسے مطلب کہ بکری کو کھولتا ہے تو جناب اگر کوئی چھوٹا سا کوئی دروازہ ہو تو اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھتا ہے، پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھا تو اس کی پیٹھ سے خوشبوئیں آ رہی۔ وہ بچے نا بجائے تھنوں کی طرف آنے کے ایسے رک کے کہنے لگے اماں یہ تیری پیٹھ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ بڑی خوبصورت ہے، یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئی؟ اس نے کہا جلدی کرو، بس تم دودھ پی لو، اپنا کام کرو۔ اماں کیا ہوا؟ کہا وہاں محمد عربی میرے انتظار میں کھڑے، اللہ کا یار میری انتظار میں کھڑا ہے، اللہ کا نبی انتظار کرے اور میں یہاں پہ رکی رہوں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، بس تم جلدی کرو، اپنا کام کرو تاکہ میں حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو جاؤں، تاکہ میں جلدی حضور کی بارگاہ اقدس میں۔ اب جناب وہ ننھے پھول کہنے لگے اماں اگر حضور انتظار میں ہے تو مہربانی نہیں کرتی، اگر حضور کے دیدار کے بعد قید ملتی ہے تو پھر ہم بھی قید ہونے کے لیے تیار ہیں، پھر ہم بھی قید ہونے کے لیے۔ حضرات محترم اگلی بات سنیے، جب گئی تھی اکیلی تھی، یہودی کہہ رہا تھا نہیں آئے گی، جب آئی ہے اور بھی اپنے 2 بچوں کو ساتھ لے کے آئی۔ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ ہے جی۔ کہیں یہودی یہ نہ کہ جناب کوئی کچھ آیا ہے نا، جو کچھ آپ نے بھیجا تھا، نہیں، میرے آقا کریم کی عادت مبارکہ تھی، جب کسی سے کچھ لیتے تھے، جب دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی برکتوں سے بڑھا دیتا تھا۔ اب لیا تھا یہودی سے تو 1 ارن تھی، جب واپسی دے رہے ہیں تو 3 ہے،
سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور کچھ لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، کچھ لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں میں نہ اور بھی کچھ مانگ۔ کیا دے سکتے ہیں کیا کچھ کے، وہ کیا کچھ نہیں دے سکتے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں نا کیا دے سکتے ہیں، کہ کیا کچھ نہیں دے سکتے۔ اس بحث میں نہ پڑھ اور بھی کچھ مانگ۔ اور جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان سے، جھولی ہی میری تنگ تھی، کیا مانگتا ان تھے۔ وہ بار بار کہتے رہے اور بھی کچھ مانگ، اور بھی کچھ مانگ۔ حضرات محترم، تو آمنہ کے لال نے جب اس کو تینوں پیش کیے نا، ایسے رونا شروع ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا بھی رو کیوں رہا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ سی کتے ظالماں، جانور ہو کے تمہیں پچھان گیا تو میں نہیں پچھانے آپ، جانور ہو کے پچھان لے اور میں نہ پہچانوں۔ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، مہربانی فرمائے مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے، جانور آپ سے عشق کریں اور میں نہ کروں، بس مہربانی کیجیے مجھے کلمہ طیبہ پڑھائیے۔ آمنہ کے لال اسے کلمہ پڑھایا۔ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو آپ کے نام پہ میں تینوں کو آزاد کرتا ہوں، میں تینوں۔ حضور سے وفا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانوروں کو بھی آزادی دے دی، اس نے تھوڑی سی حضور سے وفا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم سے آزادی دے دی۔ تو جناب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف جناب ہرنی نہیں بلکہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید کا دن تھا، عید الاضحیٰ کا دن، قربانی کا دن تھا، اور کافی سارے اونٹ آئے ہوئے تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی ان کی قربانی میں نے کرنی ہے۔ جی یا رسول اللہ میں نے کرنی ہے۔ آمنہ کے لال نے فرمایا مجھے ذرا چھری آ کے دو۔ جب صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چھری دی نا، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا کہ اتنے سارے اونٹ ہیں، یہ تو ذبح کرتے کرتے ظاہر ہے جانور ہے، لٹانا پڑتا ہے جناب، باندھنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے، وہ کرنا پڑتا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا، یہ کیسے کریں گے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب آمنہ کے لال نے چھری لی نا، ایسے اونٹوں کی طرف دیکھا تو جناب اونٹ آ کے حضور کے سامنے اپنی گردن لمبی کر کے سو گئے۔ یا رسول اللہ پہلے مینوں ہاتھ رکھو، یا رسول اللہ پہلے میرے اوپر ہاتھ پھیرے، یا رسول اللہ پہلے قربانی میں اپنی پیش کروں گا۔ حضرات محترم کہا کہ ایسے قطاریں باندھ دی گئی۔ حضرات محترم تو صرف انسان حضور سے پیار نہیں کرتے، جانور بھی میرے آقا سے پیار کرتے ہیں، اور جانوروں کے اندر جناب اتنی غیرت بھی ہے حضور سے پیار کرنے کی۔ یہ 8ویں صدی میں نا، اب مطلب یہ 14ویں صدی چل رہی ہے، 15ویں صدی چل رہی ہے، 8ویں صدی کے اندر ہلاکو خان بادشاہ تھا، تو اس دوران جناب کچھ اس کے قبیلے تھے، وہ مغلوں کا قبیلہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم نا عیسائیت قبول کرتے ہیں۔ جناب وہ عیسائیت قبول کرنے کے لیے جب سارے کے سارے جمع ہو گئے، اب تقریباً کوئی 40,000 کا مجمع، یعنی بڑے بڑے ان کے پھر پادری بھی آ گئے، بڑے بڑے ان کے فادر بھی آ گئے، سارے اکٹھے ہو گئے، بہت بڑا ایک اسٹیج بنایا گیا۔ اب جناب کہا گیا بھی اس میں مسلمان کوئی نہیں ہے، جناب کوئی نہیں ہے، یا عیسائی ہیں یا کوئی مغل ہیں یا کوئی تاتاری ہیں، بس یہ کھڑے ہیں۔ کہا کوئی نہیں ہے نا، کوئی نہیں، چلو بھی آج روکنے والا تو کوئی ہے نہیں، چلو اب رج کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ گستاخیاں کرتے ہیں۔ جناب ان کا ایک بڑا پادری تھا، اسے نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے کوئی گستاخی کرنا چاہے، جیسے حضور کے بارے میں کوئی ایسے ہلکا اس نے لفظ بولا نا، ساتھ ایک کتا کھڑا تھا، کتے نے جناب اپنا زنجیر توڑا، مغلوں کا کتا تھا اور سونے کا زنجیر پہنتا تھا، اور جناب ہر وقت اسے پکڑا دیا جاتا